ایک جادوگر اور قدیم وادی کا راز۔ ایک دفعہ کی بات ہے جب زمین پر سورج کی روشنی سونے کی مانند بکھرتی تھی اور راتیں ستاروں سے چمکتی تھیں۔ قدیم سندھ کی ایک وادی میں، جہاں پہاڑوں کے سائے دریائے سندھ کے کناروں کو چھوتے تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں بستا تھا۔ یہ گاؤں، جسے لوگ نیلم نگر کہتے تھے، اپنی سرسبزی اور سکون کے لیے مشہور تھا۔ لیکن اس گاؤں کا سب سے بڑا راز تھا ایک پراسرار غار، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک جادوگر رہتا ہے۔ کوئی اس غار کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا، کیونکہ جو بھی وہاں گیا واپس نہ آیا۔ گاؤں میں ایک نوجوان کسان رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا اور اپنی محنت سے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ ایک دن جب قحط نے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دریا خشک ہونے لگا، گاؤں والوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ عارف نے دیکھا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور گاؤں میں کوئی حکیم یا دوا نہیں بچی تھی۔ ایک رات جب چاند کی روشنی نیلم نگر پر پڑ رہی تھی، عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ غار میں جائے گا اور جادوگر سے مدد مانگے گا۔ گاؤں والوں نے اسے روکا۔ عارف، پاگل مت بنو، ایک بوڑھے نے کہا۔ وہ جادوگر جسے سب سیاہ سایہ کہتے ہیں کوئی عام انسان نہیں۔ وہ دل کے ارمانوں کو پڑھتا ہے اور انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ لیکن عارف کا دل اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بستہ اٹھایا جس میں روٹی اور پانی تھا اور غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ غار کا راستہ کانٹوں اور پتھروں سے بھرا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ جب وہ غار کے دروازے پر پہنچا تو اسے ایک پراسرار روشنی نظر آئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک بوڑھا جادوگر ملا جس کی آنکھیں شعلوں کی طرح چمکتی تھیں۔ اس کا نام سیاہ سایہ تھا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اے نوجوان، جادوگر نے کہا، تم یہاں کیوں آئے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میری غار میں آنے والا کبھی واپس نہیں جاتا؟ عارف نے ہمت کی اور کہا، اے جادوگر، میں اپنی ماں کی جان بچانے آیا ہوں۔ ہمارا گاؤں قحط کی لپیٹ میں ہے اور میری ماں بیمار ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دوا یا جادو ہے تو میری مدد کرو۔ سیاہ سایہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں دوا دے سکتا ہوں، لیکن اس کی قیمت ہے۔ تمہیں 3 آزمائشیں پاس کرنی ہوں گی۔ اگر تم ناکام ہوئے تو تمہاری روح اس غار کی ہوگی۔ عارف نے سر جھکایا اور کہا، میں تیار ہوں۔ پہلی آزمائش بہادری کی تھی۔ جادوگر نے اسے ایک تاریک گلیارے میں بھیجا جہاں ایک بھوتنی رہتی تھی۔ بھوتنی نے چیختے ہوئے کہا، مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز دے دو۔ عارف نے اپنا بستہ کھولا اور روٹی نکالی۔ یہ میری ماں کے لیے آخری روٹی ہے، لیکن اگر تم بھوکی ہو تو لے لو۔ بھوتنی حیران ہوئی اور غائب ہو گئی، کیونکہ اسے لالچ کی توقع تھی، لیکن عارف نے ہمدردی دکھائی۔ دوسری آزمائش دانشمندی کی تھی۔ جادوگر نے عارف کو ایک پہیلی دی۔ میں وہ ہوں جو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ میں جتنا بڑھتا ہوں اتنا ہی کم ہوتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ عارف نے سوچا اور کہا، وقت۔ جادوگر نے سر ہلایا اور کہا، تم نے صحیح جواب دیا۔ وقت ہی وہ ہے جو سب کے پاس ہے، لیکن اس کی قدر کم ہی کرتے ہیں۔ تیسری آزمائش ہمدردی کی تھی۔ جادوگر نے عارف کو ایک جھیل دکھائی جہاں ایک زخمی پرندہ تڑپ رہا تھا۔ عارف نے اپنے پانی کا مشکیزہ نکالا اور پرندے کو پانی پلایا۔ پرندہ اڑا اور ایک چمکتی ہوئی جڑی بوٹی عارف کے ہاتھ میں چھوڑ گیا۔ جادوگر نے کہا، یہ وہی دوا ہے جو تمہاری ماں کو بچائے گی، لیکن یاد رکھو، یہ دوا صرف اس وقت کام کرے گی جب تم اسے سب کے ساتھ بانٹو گے۔ عارف واپس گاؤں آیا اور جڑی بوٹی سے دوا بنائی۔ اس نے نہ صرف اپنی ماں کو بچایا بلکہ گاؤں کے ہر بیمار شخص کو دوا دی۔ جادوگر کا راز کھلا کہ وہ کوئی شیطان نہیں تھا، بلکہ قدیم روح تھی جو لوگوں کے دلوں کی آزمائش کرتی تھی۔ سیاہ سایہ ایک رات گاؤں میں نمودار ہوا اور بولا، نیلم نگر کے لوگوں، عارف نے ثابت کیا کہ بہادری، دانشمندی اور ہمدردی ہی اصل جادو ہے۔ گاؤں والوں نے مل کر جھیل کے کنارے ایک باغ لگایا جہاں وہ جڑی بوٹی اگائی گئی۔ قحط ختم ہوا اور نیلم نگر دوبارہ سرسبز ہو گیا۔
عارف کو گاؤں کا رہنما بنایا گیا اور اس کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل جادو ہمارے اندر ہوتا ہے، ہماری ہمت، ہماری عقل اور ہماری ہمدردی میں۔ جادوگر ہمیشہ برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ہمیں ہماری اپنی طاقت دکھانے آتا ہے۔ جب ہم اپنے خوف پر قابو پاتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو کوئی غار، کوئی سیاہ سایہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ہے نیلم نگر کی ایک لازوال حکایت جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچا جادو محبت اور ہمدردی میں چھپا ہے۔